السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان. دا ریولوشن, سافٹ ریولوشن, جس کے ساتھ ساتھ آپ نے پچھلے 14 اگست والے دن, آزادی کے دن بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, احمد قریشی تھے جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ کروسیڈرز ہی ہیں آف ٹروتھ, اور ہماری طرح بیٹھے ہوئے ہیں. دے دا ٹروتھ کیمپینرز ایز وی لائک ٹو کال آور سیلوز, اور ایز آئی لائک ٹو کال مائی سیلف. بٹ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں. آزادی کے بارے میں بات ہوئی پچھلے پروگرام کے اوپر, اور بہت ایکسٹینسو کانورسیشن ہوئی, اور اس کے اوپر پتہ چلا کہ آزاد انسان کون ہے, جس کے اندر پاور ہے کہ وہ ڈریم کر سکتے ہیں آزادی سے, اپنے اعمال جو ہے وہ آزادی سے کر سکے. جب آپ آزاد ہوتے ہیں تو دین یو آر الاؤڈ کہ آپ کسی قسم کے اجتہاد میں حصہ لے سکیں. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. لاسٹ شو آپ کو بڑا پسند آیا, مجھے بھی اتنا مزہ آیا, اور آزاد ہونے کا ایک وہ ایلوژن جو تھا اس سے ہٹ کے ہمیں ایک آزادی کی ایک ریئل فیلنگ ملی. اور بہت سارے لوگوں نے ای میلز کی, بہت سارے لوگوں نے ایس ایم ایس کیے کہ یہ دیٹ واز دا فرسٹ گڈ انڈیپینڈنس ڈے وی ہیڈ آفٹر سچ اے لانگ ٹائم. الحمدللہ علی, دونوں باتیں. لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہ انڈیپینڈنس ڈے ان حالات میں آیا ہے کہ جب ملک کے اندر, سرحدوں کے اندر جنگیں لڑی جا رہی تھی کچھ مہینہ پہلے تک, بالکل, اور پوری قوم مایوسی کا شکار تھی. اس کے بعد ماشاءاللہ سوات میں جس طریقے سے لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں, پورے سوات میں جو جوبلیشن ہوئی ہے, جو 14 اگست کے جھنڈے اور ریلیز نکالی گئی ہیں, یہ ثابت کرتی ہیں کہ سوات کے لوگ بھی اس آزادی پر پاکستان سے محبت کرنے میں کسی سے کم نہیں ہیں. جو پہلے تصور تھا کہ ان کو ایسے لگا کہ جیسے انہیں نجات مل گئی, ان کو نجات ملی ظلم سے, اور انہوں نے پاکستان آرمی کے ساتھ, انہوں نے پاکستانی نیشن کے ساتھ, اسٹیٹ کے ساتھ اپنی محبت اور پیار کا جو اظہار کیا ہے, اس کا ہمیں اس دفعہ بہت زیادہ لطف آیا. اور جو لاکھوں کی تعداد میں جلوس نکلے ہیں 14 اگست کو پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ اور فوج کے ساتھ مل کر لوگوں نے جلوس نکالے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں کے لوگ اس فوجی آپریشن سے خوش ہیں, اور وہاں کے لوگ اس فوجی آپریشن کو اپنے لیے عذاب نہیں بلکہ ایک آزمائش سمجھ کے انہوں نے اس میں کوآپریٹ کیا. اور اس طرح یہ کہ ملٹری جو ہے آلسو اٹ اینڈز اپ سیٹنگ اپ بیسز ان آل دیز ایریاز, اور تاکہ یہ آگے پھر یہ جو واقعات ہیں یہ زیادہ نہ ہو سکے. کیونکہ اب جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا ہے کہ سوات میں آرمی کنٹونمنٹس بن رہے ہیں, گیرزنز بن رہے ہیں, تو پیپل ہیو سٹارٹڈ ٹو کم آؤٹ دیم سیلف, سٹارٹڈ سپورٹنگ دی آرمی. پہلے لوگوں کو خوف یہ ہوتا تھا کہ سیاسی حکومتیں فیصلے نہیں کریں گی, فوج کارروائی کر کے چلی جائے گی, بعد میں دوبارہ کمزور حکومتیں آ جائیں گی اور پھر وہی دہشت گردی شروع ہوگی, تو لوگ ڈرے ہوئے تھے. لیکن اب اللہ کے فضل سے پوری صورتحال اور حالات بدل گئے ہیں. لوگوں میں کربنگ اور کمپلینٹس ہمیشہ ہوتی ہیں ایک چھوٹی سی پرسنٹیج میں, لیکن فار دا لارجر گڈ آف دا نیشن, فار دا لارجر گڈ آف دا اسٹیٹ, یہ جو ایک حیرت انگیز فینومینا ہوا ہے, دنیا میں کوئی توقع نہیں کر پا رہا تھا ہمارے دشمنوں سے کہ اس 2 ماہ کے عرصے کے اندر سوات کی پوری ویلی صاف کر لی جائے گی. اور But the threat is not over yet. ایک کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز وقت لیتے ہیں, ہائی انٹینسٹی آپریشنز ختم ہو گئے, اب جاسوس اور دشمن کے دہشت گرد جو صفوں میں گھسے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے ان کو آئسولیٹ کر کے نکالا جا رہا ہے, ایلیمنیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن وہی بات کہ سوات کے لوگوں کا موڈ اگر آپ نے دیکھنا تھا تو 14 اگست تو ہمیں جانا ہی پڑے گا, جا کے دیکھ کے ان سے بات کریں گے. اور لیکن جو لوگ ہمارے دوست وہاں سے ہو کر آئے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ میڈیا کرو وہاں پہ گیا ہے, لوگوں سے انٹرویوز لیے ہیں, سیاسی حکومت سے لوگ شکایت کر رہے ہیں, فوج سے شکایت نہیں کر رہے. بڑی اچھی. میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ تھا کہ سیاسی حکومت کی آپ نے بات کی کہ اگر کمزور سیاسی حکومت ہوگی تو پھر ملٹری بار بار آ جاتی ہے, اور اب ملٹری بیرک سے نکل کے آ جاتی ہے, کیونکہ ملٹری کو ان کی کرتوتوں کا پتہ ہے, اور یہاں انٹیلیجنس یا آئی ایس آئی یا جتنے بھی انٹیلیجنس ادارے ہیں, یہ موجودہ حکومت یا موجودہ پولیٹیشینز جو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہمارے سر پہ آ کے, ان کی کرتوتوں کا پتہ ہے نہیں. اور بار بار ملٹری کے آنے کا مقصد یہی کہ جو سویلین حکومتیں جو اتنی کمزور اور وداؤٹ اینی, جو ابھی ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, پارلیمنٹ از سپریم, اور یا جوڈیشری سپریم, یا یہ سپریم ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو لوگ یہ جو بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ سپریم یا جوڈیشری سپریم ہونے کی, وہ لوگ نہ پارلیمنٹ کی وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اوپر آئے یا جوڈیشری اوپر آئے, وہ صرف کرپشن کو اوپر لانا چاہتے ہیں. تو ایسے موقع میں آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جمہوریت والی گورنمنٹ اسٹرانگ ہو سکتی ہے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی پیٹریوٹس, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کی. جب ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت آنے کے بعد 1.5 سال اس کو ہو گیا ہے, آج تک پارلیمنٹ میں وہ یہ ریزولوشن پاس نہیں کر سکے, ڈسکشن نہیں کر سکے کہ امریکہ سے تعلقات ہم نے کیا رکھنے چاہیے, ڈرون حملے بند نہیں کرائے جا سکے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یہ لوگ واپس لے کر نہیں آ سکے. اب بات ہو رہی ہے کہ اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی کے اندر 1000 امریکن مرین پوسٹ کیے جائیں گے آرمڈ کارز کے ساتھ, جو پریکٹیکلی پورے اسلام آباد کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں ایک 15 منٹ کے نوٹس کے اوپر. امریکن مرین بریگیڈز کو لینڈ کروانے کی بات کی جا رہی ہے مکران ساحل کے اوپر. امریکنز کو نئے نیول پورٹ بنا کے دینے کی بات کی جا رہی ہے گوادر کے مشرق میں.
یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان بلوچستان کے اندر جس ہیوی انوالومنٹ ہو رہی ہے امریکنز کی، اس کے اوپر کوئی ایکشن، کوئی شکایت ان سے نہیں کی جا رہی. بلوچستان لبریشن آرمی کو افغانستان سے جو سپورٹ مل رہی ہے، جب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے وہ ایسے معاملات جس پر ایک عام پاکستانی خون کے آنسو ہوتا ہے کہ حکومت کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی اسی اسلام آباد میں امریکن آفیسرز گن پوائنٹ کر رہے ہیں ہمارے پولیس آفیسرز کے اوپر اور ہمارے شہریوں کے اوپر، ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود نہ ان کو ملک سے نکالا جاتا ہے. معمولی سا ایک آئی واش کے طور پہ شکوہ شکایت کرتی جاتی ہے امریکہ سے، اچھا آئندہ نہ کرنا، آئندہ مت گالی دینا پاکستان کو، آئندہ ہمارے پولیس آفیسرز پہ گن پوائنٹ مت کرنا. پورے اسلام آباد میں علی پاکستانی کین ناٹ کیری گنس، سیکشن 144 بھی لگا دیے، لائسنس بھی آپ کے پاس ہے تو آپ ویپن لے کے نہیں پھر سکتے. امریکنز پورے اسلام آباد میں M14 اور M16 کے ساتھ دندناتے پھر رہے ہیں، اور پولیس ان کو روکتی ہے اور ان کو اجازت دے دی جاتی ہے نکلنے کی. پریکٹیکلی اسلام آباد ان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا. اب مجھے یہ بتاؤ، جب یہ ساری صورتحال ہو رہی ہو تو پاکستانی پیٹریوٹس کیا کریں؟ کیونکہ عام لوگوں میں طاقت تو ہے نہیں حکومت تبدیل کرنے کی. پھر اگر فوج جو دیکھ رہی ہے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، حکومت مسلسل اجازت دیے جا رہی ہے یہ سب کچھ ہونے کی، ہم کتنا انتظار کریں گے؟ تو بات آزادی کی جب آپ کرتے ہو تو آزادی سب سے پہلے انسان کے فکر، سوچ اور قلب میں ہوتی ہے. ایک غیرت مند انسان آزاد ہو سکتا ہے، بغیرت آزاد کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے آپ اس کو جتنا پنجرے سے نکال کر کھلا چھوڑ دو جنگل میں. آزادی کا مطلب یہی ہے کہ انسان پاکیزہ ہو، مطہر ہو، اس کے فکر اور سوچ آزاد ہو اور وہ آوارہ نہ ہو. آزادی اور آوارگی کا یہی فرق ہے. ہمارا میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ میڈیا آزاد ہوگا، ایک بڑا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آزادی کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک سینس آف ڈائریکشن ہے، سینس آف پرپز ہے، ایک اعلیٰ مقاصد آپ کے سامنے ہے. اگر آپ کی زندگی میں اعلیٰ مقاصد نہ ہو، اگر آپ کے سامنے سینس آف ڈائریکشن اور سینس آف پرپز نہ ہو تو آپ آزاد نہیں ہوتے، آوارہ ہوتے ہیں. اقبال نے بڑا خوبصورت اس پہ فرمایا تھا کہ فکر ہو اگر خام تو آزادی افکار. اگر انسان کے فکر خام ہو، انسان کا ذہن کمزور ہو، کچا ہو، گھٹیا ہو، اس کو آزادی دے دی جائے. اگر فکر ہو اگر خام تو آزادی افکار. انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریقہ، انسان جانور اور درندہ بن جاتا ہے. جس طرح ایک آدمی کو آپ ملک کے بہت بڑی اتھارٹی اور عہدے پر بٹھا دیں، اختیار، روپیہ، پیسہ اس کے پاس مل جائے، تو آپ کے خیال میں وہ ظرف کے ساتھ میرٹ پہ پاکستان کی محبت میں فیصلے کرے گا یا ہڑپ کرنے اور آپے سے باہر ہو جائے گا؟ اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ آزادی کے نام پر جو آوارگی پھیلائی جا رہی ہے، چاہے وہ آوارگی پارلیمنٹ کے پروسیس کے ذریعے ہو، چاہے میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے حکمران وقت میں جو لوگ، جب نااہل لوگ عہدوں پر فائز ہوں گے تو یہ فساد پھیلے گا. آزادی کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ انسان اپنی فکر اور اپنی سوچ کو ہائر ویلیوز اور ہائر آئیڈیلز پر کے اوپر فوکس کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی طرف بڑھتا ہے. پھر اس میں اگر اس کو جان قربان کرنی پڑے، قربانیاں دینی پڑے. اقبال نے آزاد بندے کی یہی ڈیفینیشن دی ہے نا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آزاد آدمی کو دنیا میں قربانیاں نہ دینی پڑے. الٹیمیٹ قربانی شہادت جان کی ہوتی. مرد آزاد اور مرد غلام کا یہی فرق ہے کہ مرد آزاد یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. میں آپ سے بلکہ آگے اب we're gonna take a break but once we come back ہم نے آپ سے ایک بڑی زبردست obviously لا، رول آف لا کے اوپر پھر ہم تھوڑی سی اور ڈسکشن کریں گے کہ جو پارلیمنٹ یا جوڈیشری، اس کا کیا رول ہے اس وقت پاکستان میں، جو کہ اتنا اچھالا گیا کہ جوڈیشری جو ہے وہ اب فری ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے. تو we'll just talk about that کہ ابھی let's take a short break.